الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. علماء حضرات، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، میرا سلسلہ وار جو موضوع چل رہا ہے نماز کے مسائل کے بارے میں، اور میں نے آپ کو بتایا کہ نماز کے مسائل ترتیب وار شروع نہ کر کے میں نے پہلے 3 مسئلے مستقل عوام کی طرف سے یہ مسئلہ اٹھایا جا رہا تھا کہ صاحب ہم ابھی ادھر آئے ہیں، آنا چاہتے ہیں یا ہم تحقیق کرنا چاہتے ہیں. کئی سارے پروگرام آپ کے اٹینڈ کیے ہیں، گئے ہیں، لیکن ہم نے رفع الیدین کے تعلق سے، سورۃ فاتحہ کے تعلق سے یا آمین کا مسئلہ ہے کوئی مستقل بیان نہیں سنا. ہم چاہتے ہیں کہ مستقل بیان ہو، وہ احادیث ہمارے سامنے آئے جو رفع الیدین کے اس بات میں ہے، اور وہ چیز بھی ہمارے سامنے آ جائے مناسب ہے جو اس کے مخالف میں پیش کیا جاتا ہے. گزشتہ جمعہ میں احمد نگر میں نے رفع الیدین کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی. رفع الیدین کا معنی لغوی اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے اور اصطلاحی اعتبار سے سوچا جاتا ہے، اور رفع الیدین کرنے کی ایک حدیث اور دوسری حدیث جو 2 رکعت پڑھ کر کے اٹھتے ہیں اس کے اس بات میں. یہ 2 حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور پھر وہ کتب احادیث کے نام میں نے آپ کے سامنے رکھے جن کتابوں کے اندر رفع الیدین کرنے کی بہت ساری احادیث موجود ہیں. اور پھر میں نے آپ کے سامنے رفع الیدین کرنے والے صحابہ کرام کے 50 نام لے کر کے وہ ہے میرے سامنے، اور جو گزشتہ جلسے میں تھے انہوں نے سنا 50 نام کو میں نے آپ کے سامنے رکھے، اور پھر آخر میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ رفع الیدین کرنے کا ثواب کیا ہے. تو یہ گزشتہ موضوع تھا. اب اس سے آگے میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ میں آپ کو دوں گا رفع الیدین کا ثبوت فقہ اور فقہ کی کتابوں سے، فقہا سے اور فقہ کی کتابوں سے رفع الیدین کا ثبوت بلا کسی تنقید کے، ڈائریکٹ لفظ لفظ چند باتیں میں آپ کے سامنے سنجیدگی سے اور سننے کے بعد جو حوالے آپ کو دیے جائیں ان کی چھانبین کریں، اور پھر اس کو یقین ہو جائے گا، اطمینان ہو جائے گا سنا. یہ اسلام کا معاملہ ہے. تو سب سے پہلے میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں. حنفی مذہب کی کتابیں، ان کتابوں کے نام اور ان کے حوالے، صفحہ نمبر، جلد نمبر، کہ کہاں وہ بات لکھی ہوئی ہے، غور سے سنیں اور اسی تعلق سے بات کی سوال ہوئی. تو سب سے پہلے نور الہدایہ شرح ہدایہ صفحہ نمبر 102 پر یہ عبارت ان لوگوں کے موافق لکھی ہوئی ہے جو رفع الیدین کو کی دعوت دیتے ہیں، کرتے ہیں اور دھمکی کی چوٹ کر دیتے ہیں. عبادت کیا ہے؟
رفع الیدین نہ کرنے کی احادیث ضعیف ہیں. یہ عبارت ہے رفع الیدین نہ کرنے کی جتنی بھی روایات ہیں وہ ضعیف ہیں، اور ضعیف روایت ضعیف روایت عمل کے قابل نہیں ہوتی ہے. یہ لکھا ہوا کہا ہے نور الہدایہ شرح الہدایہ، یہ سب فقہ کی کتابیں ہیں جن پر فقہ حنفیہ کی اساس لکھی ہوئی ہے، جن کے اوپر ان کی مدار لکھی ہوئی ہے، جن کے اوپر ان کا پورا مسئلہ لکھا ہوا ہے. قرآن ایک طرف کتابوں میں، نبی کی پیاری پیاری صحیح حدیث ایک طرف کتابوں میں، اور یہ فقہ کی اور قیاس آرائیہ یہ ان کا ماخذ ہے، ماخذ شرعیہ ہے، یہیں سے لیتے ہیں. لکھا ہے کہ رفع الیدین نہ کرنے کی جو حدیث ہے وہ سب ضعیف ہے. اسی طرح عین الہدایہ اردو ترجمہ ہدایہ، میں آپ کو بتا دوں ہدایہ یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کے بارے میں حنفی مسلک کا یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح سے قرآن کریم کے آ جانے کے بعد پچھلی آسمانی کتابیں منسوخ ہو گئی، ٹھیک اسی طرح سے ہدایہ کے آ جانے کے بعد اس سے پہلے لکھی ہوئی ساری فقہ کی کتابیں منسوخ ہو گئی. تو اسی ہدایہ کے اردو ترجمے کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کا جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 389 ہے. رفع الیدین کی احادیث بنسبت ترک رفع کے قوی ہیں. جو لوگ اردو جانتے ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے. مطلب ہے رفع الیدین کرنے کی جو احادیث ہیں وہ بنسبت ان حدیثوں کے جن میں ترک رفع کا ذکر ہے، رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے، وہ حدیث زیادہ قوی ہیں. جو کرنے کی اس بات میں یعنی رفع الیدین کرنا چاہیے وہ روایتیں زیادہ مشہور ہیں. یہ کون لکھتا ہے؟ یہ ہدایہ کا اردو ترجمہ ہے عین الہدایہ کے نام سے، اور جلد نمبر 1 ہے صفحہ نمبر 389. اسی طرح سے حنفی گھرانے کی چشم و چراغ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی حجت البالغہ کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 8 میں کیا لکھتے ہیں؟ بڑی پیاری بات ہے. والذی یرفع احب الی ممن لا یرفع فإن احادیث الرفع اکثر واثبت. کتنا پیاری بات ہے، ترجمہ آپ سنائیں. کہتے ہیں کہ میرے نزدیک وہ انسان زیادہ محبوب ہے اس انسان سے جو رفع الیدین کرتا ہے. یعنی جو رفع الیدین کرتا ہے میرے نزدیک وہ زیادہ محبوب ہے اس انسان سے جو رفع الیدین نہیں کرتا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب حجت البالغہ کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 8 میں یہ عبارت لکھتے ہیں. ترجمہ میں نے آپ کے سامنے لکھا اور فرمایا کہ فإن احادیث الرفع، اس لیے کہ رفع الیدین کرنے کی احادیث اکثر بہت زیادہ ہیں، واثبت اور بالکل صحیح ہے. یہ فقہ حنفیہ کے حنفی مسلک کے بڑے ٹاپ موسٹ عالموں کا ان کی کتابوں کا حوالہ میں آپ کو دے رہا ہوں. یہ ان کی کتابوں کے اندر ہے، انہی کے گھر کی ضمانت ان کی کتابوں کے اندر میرے بھائی لکھی ہوئی ہیں. لیکن جب انسان ڈھونڈتا ہے تو بخاری شریف کے حدیثوں کو چھوڑ دیتا ہے، مسلم شریف کو چھوڑ دیتا ہے، ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ کو چھوڑ دیتا ہے. وہ جاتا ہے تو کہاں جاتا ہے کہ کسی طرح سے کچھ مل جائے. وہ مصنف ابن عبد الرزاق پہ جاتا ہے، مصنف ابن ابی شیبہ پہ جاتا ہے، وہ طحاوی پہ جاتا ہے. یہ سیاہ ستہ حدیث کی 6 بڑی مستند اور معتبر کتابیں جن پر سارے علماء کا اجماع ہے، ان تمام کو چھوڑ دیتا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کچھ تو ملنا چاہیے، ہم اپنے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ لائیں گے، چاہے جہاں سے ملا ہے. غیر صحیح ہو، غیر مستند ہو، باطل ہو، صحیح ہو، موضوع ہو، مدرج ہو، کسی بھی طرح کا ہو، بڑھایا ہو گھٹایا ہونا چاہیے ہے تو ہمارے پاس، چاہے اس کو کسی نے بالکل ریجیکٹ کر دیا ہو، اور چاہے ان کے بڑے بڑے سینئر علماء جن کی لوگ تقلید کرتے ہیں، جن کی کتابوں کو اپنے مدارس کے اندر درس میں پڑھاتے ہیں، ان کتابوں کی یہ عبارت وہ لوگ ہضم کر دیتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اور ایسے ہی بخاری شریف کو جب
پڑھایا جاتا ہے، اس کی والا خوانی کرائی جاتی ہے، اس کی ریڈنگ کرائی جاتی ہے، اور جہاں یہ رسول الدین کی حدیث آتی ہے اللہ کی قسم یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ ہمارے مسلک کی حدیث نہیں ہے، یہ حدیث امام شافعی، امام احمد اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی ہے، لہٰذا ان سے آگے چلا جائے اور جو مسلک ابو حنیفہ کو ثابت کرے، اس طرح کی توڑ موڑ کر کے بخاری اور مسلم اور سیاہ ستہ کی حدیثوں کو پیش کیا جاتا ہے، ان کی تعلیم کی جاتی ہے، باقاعدہ یہ اصول فقہ حنفیہ کی کتابوں کے اندر مسلم ہے کہ اگر کوئی حدیث ہمارے مسلک کے خلاف ہے اور وہ حدیث صحیح ہے تو اس حدیث کو ہم ڈائریکٹ ریجیکٹ نہیں کرتے۔ دیکھیں اسے کہتے ہیں نیلے بازی، اسے کہتے ہیں منطق، اسے فلسفہ کہتے ہیں، دماغ کی اپج کہتے ہیں، سامنے والے کو دھوکہ دینا کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ نبی کے حدیث کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہم اس حدیث کی ایسی تعلیم کریں گے جو ہمارے مسلک کے موافق ہو جائے۔ آپ کو تعلیم کرنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث موجود ہے، آپ کو عمل کرنے میں دقت کیا ہے؟ یہ بہت بڑا المیہ ہے، بڑا افسوس ہے اس طرح کی باتوں پر میرے بھائیوں، جو صحیح اور معتبر کتابیں اور احادیث ہم کو چھوڑ کر کے نہ جانے کئی 100 400 600 سال اور 1000 سال بعد لکھی ہوئی کتابوں کو اپنے دین بنا دیا ہے، وہ ان کو ہم نے قرآن کریم سے زیادہ مشدد جاری کیا ہے۔ قرآن اگر پڑھا جائے، قرآن کا اگر درس کیا جائے تو ایسے عالم کو مسجد چھوڑنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے، اس کا بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے انٹرنیٹ پر ایک کلپ دیکھی ہو، اس کو آڈیو میں شاید اس کو سنا ہو، فیروز آباد کی جو ہے اس میں کیا بیان کیا گیا، حقیقت بیان کی گئی ہے بھائیوں۔ قرآن کریم کی تفسیر کرتے تھے ایک صاحب عالم دین، ان کا آبجیکشن ہوا، ان کے خلاف ہنگامہ ہوا، ان کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا گیا کہ آپ قرآن کو چھوڑ کر کے آپ فضائل اعمال کا درس کیجیے۔ انہوں نے کہا یہ قرآن کریم ہے، اس کا درس کوئی غلط بات نہیں ہے، لوگوں کے خلاف ہو جائے گی، اس سے بڑی کتاب دنیا میں کوئی نہیں مانتی، کہا کہ اس کو چھوڑ دیجیے۔ انہوں نے قرآن کریم کا ترجمہ چھوڑ کر کے میرے بھائیوں جلالین جو بھی قرآن کی تفسیر ہے اس کا ترجمہ شروع کر دیا، اس کی تفسیر شروع کر دی۔ آبجیکشن بڑھا کیونکہ کچھ اس طرح کے علماء نے ان کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ بس مسلمان صوفی بن جائے اور صوفی نظام اسی طریقے سے پھیلتا رہے اور صوفیت کو بڑھاوا دیا جائے تاکہ جو صحیح دین ہے وہ اسی طرح سے تابوں کے اندر سجا جائے۔ ان کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے، یہاں تک کہ انہیں اس چیز کو کرنے سے روک دیا گیا اور کہا گیا صاحب اگر کرنا ہے تو فضائل اعمال کا یہ درس کرنا ہے ورنہ آپ جا سکتے ہیں، اور کئی ساری باتیں اس کے اندر۔ حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں، قرآن حدیث سے اگر مسلمان کا علم بھی ہے تو اس سے محبت کرنی چاہیے، جو چیز صحیح مل جائے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو یہ عبارت میں نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے حوالے سے آپ کو گوش گزار کی، اور اسی طرح سے مولانا عبد الحی حنفی شرح سعالیہ کے اندر کیا لکھتے ہیں، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 213 ہے۔ عبارت اس طرح ہے، والحق في ثبوت رفع اليدين عند الركوع والرفع منه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثير من اصحابه في التاريخ القوية والاخبار الصحيحة۔ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ حق ہے کہ رفع الیدین رکوع کے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور اللہ کے رسول کے بہت سارے صحابہ سے ثابت ہے، بالطریق القویہ مضبوط طریقے سے، اور بالاخبار صحیحہ صحیح حدیثوں کے حوالے سے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو میں آپ کو حنفی علماء جو اللہ جنہیں ہدایت دے دے، جن کے دل میں حق ڈال دے، وہ کہیں نہ کہیں حق بات کہہ جاتے ہیں۔ کچھ باتیں اس طرح کی ان کی کتابوں میں موجود ہیں، وہ ان کے ہمارے لیے صحیح معنی میں ہمارے مفاد کو ثابت کرنے کے لیے بہت ہی بہترین مثالیں ہیں۔ اسی لیے ان کی کتابوں سے ان کی ضمانتیں ہم پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے۔ اور اسی طرح سے میرے بھائیوں، مولانا عبد الحی حنفی علماء ہیں اور ٹاپ موسٹ عالم ہیں، ان کی کئی کتابیں ہیں اور انہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں اور حدیث کی کتابوں کی شرح بھی لکھی ہیں، اور کئی سارے مسئلے یہ ان کو اپنے رہبر کے طور پر پیش کرتے ہیں
انہی کے حوالے سے دوسرا حوالہ یہ ہے، کہتے ہیں عبداللہ حنفی تعلیق الممجد کے اندر حاشیہ موطا امام محمد صفحہ نمبر 89 پر، ان ثبوتہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و ارجح اما دعوى نسله فليست ببرهان عليها بما يشفي عليها غير الغليل۔ عبارت دیکھیے ترجمہ کتنی پیاری عبارت ہے اور اس کا معنی کیا ہے، اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین کرنا ثابت ہے، اکثر بہت ساری روایتیں ہیں، وارجح اور بالکل راجح روایت ہے۔ اصول حدیث کے اندر ایک اصول ہوتا ہے، حدیث کے درجات کے اعتبار سے ایک روایت راجح ہوتی ہے، ایک روایت ارجح ہوتی ہے، یعنی ایک روایت ایسی ہے جس کے راوی روایت کرنے والے کم ہیں، ایک روایت ایسی ہوتی ہے جس کے راوی روایت کرنے اور زیادہ ہیں، ایک روایت ایسی ہوتی ہے جس کے راوی جو روایت کرتے ہیں ان میں سے چند ثقہ ہوتے ہیں، اور ایک روایت ایسی ہوتی ہے جس کے روایت کرنے والے ثقہ بھی ہوتے ہیں، ثقات بھی ہوتے ہیں، اوثق بھی ہوتے ہیں، یعنی جن راویوں کے اوپر محدثین نظام نے یہ ضمانت دی ہے کہ ان راویوں میں سے ایک راوی بھی حافظے کا کمزور نہیں ہے اور کسی شک و شبہات کا وہ شکار نہیں ہے، وہ کسی بھی طرح سے گناہ کا شکار نہیں ہے، وہ کسی بھی طرح سے جھوٹ کا شکار نہیں ہے، یعنی ایسے راویوں نے رفع الیدین کی حدیث بیان کی ہے۔ اس سے بڑی ضمانت اور کیا مل سکتی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ عبارت، اس کا ترجمہ نبی سے ثابت ہے رفع الیدین، اکثر بہت روایتیں راجح نمبر کی، بالکل اول نمبر کی حدیثیں موجود ہیں۔ اما دعوی نسخہ، اور جہاں تک اس کے منسوخ ہونے کے دعوے کرنے والے لوگوں کا معاملہ ہے، فلیست ببرہان، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ ایسی دلیل، کیسی دلیل؟ بما یشفی علیہ، جس سے بیمار کی بیماری دور ہو جائے، جس سے مریض کو تشفی مل جائے، ویروی الغلیل، اور پیاسے کی پیاس بجھ جائے۔ اللہ اکبر۔ حقیقت میں کہتے تو ہے اس پیٹ پر سے کہ رفع الیدین منسوخ ہو گیا، لیکن سامنے والا جب دلیل مانگتا ہے کہ رفع الیدین کب منسوخ ہوا تو آپ دلیل نہیں دے پاتے ہیں، تو جب نہیں دے پاتے ہیں تو سامنے والا حقیقت میں پیاسا رہ جاتا ہے، تشنا رہ جاتا ہے، اس کی تشنی یہاں آ کر کے بجھ جاتی ہے۔ اللہ، یہاں سے سب ملے گا انشاءاللہ۔ رفع الیدین ہمیشہ اپنی کبھی منسوخ نہیں ہوا۔ وہ پچھلے بیان کے اندر میں نے آپ کو واضح کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر وائل ابن حجر کے حوالے سے حدیث تھی، اور آپ رفع الیدین کر رہے تھے حج کے موقع پر، اور تقریباً 2.5 مہینے کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ میرے بھائیوں، نبی کے ساتھ حج کرنے کے بعد وائل ابن حجر اپنے علاقے چلے گئے، دوبارہ سفر کا تذکرہ نہیں ملتا ہے۔ اگر رفع الیدین منسوخ ہو گیا تو میرے بھائیوں، وائل ابن حجر جیسے کئی سارے صحابہ نے نسخ بیان نہیں فرمایا، کوئی حدیث ایسی نہیں ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، یہ تو میں نے آپ کو فقہ حنفیہ کی کتابوں کے حوالے آپ کے رکھے ہیں آپ کے سامنے، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ فقہ کی کتابوں کے اندر بھی رفع الیدین یہی کو ترجیح دی گئی ہے۔ دلائل ان کے بھی پیش کیے گئے ہیں کہ یہ پیش کرتے ہیں، یہ پیش کرتے ہیں، یہ پیش کرتے ہیں، لیکن سارے جو پیش کرتا ان کے دلائل ہیں، برہان ہیں، ان کے وہ نصوص ہیں، وہ سب ریجیکٹ ہیں، وہ بخاری اور مسلم کی حدیث کے سامنے ٹکنے والے نہیں ہیں، اور خود وہ ان کے مسلک کے سامنے ٹکنے والے نہیں ہیں۔ جہاں تک فقہ کا تعلق ہے میرے بھائیوں، امام ابو حنیفہ کے شاگرد عصام بن یوسف رفع الیدین کرتے تھے۔ یہ حوالہ کہاں ملے گا آپ کو؟ مقدمہ عالمگیری اردو میں ہے، طبع قدیم یعنی پرانی جو طبع ہوئی ہے، نولہ شروع لکھنؤ سے طبع ہوئی ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر اس کا 50 ہے۔ اس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد عصام بن یوسف ان کا نام ہے، رفع الیدین کرتے تھے۔ اب آ رہا ہے مسئلہ اصل مقصد کی طرف۔ اس کے بعد امام ابو حنیفہ کے شاگرد عبداللہ ابن مبارک کا حوالہ آپ کو ملے گا کہ وہ نہیں کرتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ کرتے تھے، وہ محدث بھی ہیں اور فقیہ بھی ہیں، اور صحیح معنی میں فقہ
اور محدثین کے استاد بھی ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ لکھتے ہیں جز رفع الیدین صفحہ نمبر 7 پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک بھی رفع الیدین کیا کرتے تھے. اور دوسرا حوالہ یہ کے تعلق سے ہے ترمذی سنن ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 36 پر کہتے ہیں امام ترمذی وَبِهِ يَقُولُ عبد اللہ ابن مبارک رفع الیدین عند الرکوع ورفع من الرکوع. کیا کہ امام ترمذی اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک رفع الیدین کرتے تھے رکوع میں جاتے وقت بھی اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت بھی. اللہ اکبر. یہ بھی ثابت ہو گیا نہیں. اور اسی طرح سے یہ بات امام ترمذی نے باب رفع الیدین عند الرکوع کے بعد ذکر فرمائی ہے عبداللہ ابن مبارک کے حوالے سے ان کا عمل بیان کیا ہے. اسی طرح سے دو شاگردوں کا میں نے تذکرہ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے. آئیے ان کے استاد عطا ابن رباح کا عمل دیکھتے ہیں. بہقی کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 73 میں یہ عمل عطا ابن رباح کا لکھا ہوا ہے یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ اذا رکع واذا رفع راسہ من الرکوع کہ وہ رفع الیدین کرتے تھے جب نماز کو شروع کرتے تھے اور جب رکوع میں جاتے تھے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے. یہ کون ہے؟ عطا ابن رباح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد محترم ہیں جو کہ رفع الیدین کیا کرتے تھے. اسی طریقے سے سب سے خاص بات آپ سوچ رہے ہوں گے نہیں سوچ رہے تو مناسب ہے کہ سوچیں. یہ تو رہا عام فقہ کی کتابوں کا حوالہ عام فقہاء کا اپنا عمل اور اسی طرح سے میں ایسی حدیث آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں جس سے یہ ثابت ہوگا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی رفع الیدین کے قائم تھے. اور یہ حدیث آپ کے سامنے آپ رکھنے والا ہوں جو بڑی لمبی حدیث ہے اور اس کے آگے اور پیچھے جو تمہید باندھی گئی ہے ہدایہ کے اندر وہ اس سے بھی زیادہ لمبی ہے. لیکن میں آپ کو اصل بات بتاؤں انشاءاللہ. امام صاحب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عمل یا ان کا موقف ہدایہ عربی وہی ہدایت ہے. اکثر آپ نے سنا ہوگا ہدایت کے حوالے آپ کتابوں کے اندر پڑھیں گے. اکثر اس کے حوالے آپ کو معتبر مانا جاتا ہے. قرآن جیسا اس کو درجہ دیا گیا فقہ کی حنفی کتابوں کے اندر میرے بھائیوں اس میں لکھا ہوا ہے عربی جو ہے عربی متن جو ہے جلد نمبر 1 کتاب الصلاۃ صفحہ نمبر 84 پر تکبیر تحریمہ کے ثبوت میں وائل میں حجر کی روایت بیان کی. اسی عربی ہدایہ کے اندر صفحہ نمبر 84 پر جلد نمبر 1 ہے کتاب الصلاۃ ہے. اس کتاب الصلاۃ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 84 پر میرے بھائیوں تکبیر تحریمہ جب نیند باندھی جاتی ہے اس وقت رفع الیدین سب کرتے ہیں. نیند باندھتے ہیں باپ سب ہاتھ اٹھاتے ہیں. کام لوگ کہتے ہیں کہ کان تک دونوں سے ہی ہے لیکن یہاں کے آخر میں بتاؤں گا کان والوں کو ترجیح دی گئی. تو اس حدیث کو ذکر کیا ہے تکبیر تحریمہ کے ثبوت کے لیے اور امام شافعی کے مسلک کو بھی وہاں ثابت کیا گیا ہے کہ امام شافعی کا مسلک ہے کہ کانوں تک ہاتھ اٹھائے جائے اور ان کی حدیث ہے ابو حمید الساعدی والی حدیث. اور امام ابو حنیفہ کی حدیث ہے کہ کانوں تک اٹھائے جائے وائل کے حجر کی حدیث جو کہ ابو داؤد کے اندر ہے مسلم شریف کے اندر ہے ابن حبان اور مسند احمد کے اندر ہے. حدیث کیا ہے؟ اس حدیث کا ترجمہ میں جب آپ کے سامنے رکھوں گا یہ تمہید میں نے اسی لیے رکھی کہ میرے بھائیوں اس حدیث کا پہلا حصہ لیا گیا ہے اور آخر میں اور بیچ میں جو چیزیں ہیں اس کو چھوڑ دیا گیا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی چیز ہم نے کی اچھی لگی تھی جتنا اس کو لے لیا اور باقی جو کڑوا تھا اس کو تھوک دیا اس کو ہم نے ریجیکٹ کر دیا. یہ اسلامی اصول نہیں ہے. حدیث ہے انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر حيال أذنيه ثم انتعف بصوته ثم وضع يده اليمنى على اليسرى فلما أراد
یہ پوری حدیث ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ حضرت وائل بن حجر کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ رفع الیدین کرتے جبکہ نماز میں داخل ہوتے، تکبیر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھاتے، کانوں کی برابر سے اٹھاتے تھے، یعنی تکبیر تحریمہ کے لیے اتنا دے دیا۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو چادر کے اندر کر دیا، نیت باندھ لی، اور جب آپ اور اپنے ہاتھ کو دائیں کو بائیں پر رکھا، نیت کا طریقہ موجود ہے۔ اور اسی طریقے سے جب آپ نے رکوع کرنے کا ارادہ کیا، اخرج یدیہ من الصعود، ہاتھ کو کپڑے سے باہر نکالا، ثم رفعہما، پھر ان دونوں کو اٹھایا رفع الیدین کے اللہ اکبر، ثم کبر، پھر تکبیر کہی، فرکع اور رکوع کیا، فلما قال سمع اللہ، اور جب سمع اللہ لمن حمدہ کہا، رفع یدیہ، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا رفع الیدین کے۔ میرے بھائیو، اس حدیث سے جب امام ابو حنیفہ رحمۃ، اب اس بات کو آپ اپنے ذہن و دماغ میں ڈالنا، اور دماغ کی جو سوچنے کی آخری صلاحیت ہوتی ہے اور دل کا جو آخری ڈیسیژن ہوتا ہے، فیصلہ ہوتا ہے، اپنے دماغ کو دل کو حاضر کر کے جواب آپ کو دینا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ اس صحیح حدیث کو پیش کیا گیا ہے ہدایہ کے اندر، اور میرے بھائیوں اس حدیث سے ثابت کیا ہے تکبیر تحریمہ کو۔ جب امام ابو حنیفہ اس حدیث سے رفع الیدین ثابت کر رہے ہیں عند الصلاۃ فی اول تکبیرہ، تکبیر تحریمہ کے وقت، تو میرے بھائیوں ان کا مسلک بھی تھا کہ جس حدیث کو کوئی اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے اس حدیث کو پورا وہ عمل کرتا ہے، پورا اس حدیث کو مانتا ہے، ورنہ اس حدیث کو لوگ لکھتے بھی نہیں، کہیں پکڑ نہ ہو جائے۔ اس کے بعد بھی آخر کے دو مسئلے جو ہیں کہ رکوع میں جاتے وقت رفع الیدین کرنا اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کرنے، اس کو کیوں ریلیٹ کر دیا گیا؟ یہ میرا سوال ہے، اس کا جواب آپ خود دے، سوچے کہ جب یہ حدیث موجود ہے اور اس حدیث کو اپنے مسلک کو ثابت کرنے میں بیان بھی کیا گیا ہے، تو آگے کے دو مسئلے بھی یقیناً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت کرتے تھے، اس لیے انہوں نے کہا ہے آگے کی وضاحت آپ سنیے۔ علامہ علی عمدۃ القاری، یہ عمدۃ القاری بخاری شریف کی شرح ہے، بخاری شریف کی شرح ہے، اور علامہ علی بھی تو موسٹ عالم ہے حنفی مسلک کے، وہ اسی بخاری کی شرح کے اندر جو کہ مصر سے چھپی ہوئی ہے، جس کا جز 5 ہے، اور اس کے اندر یہ عبارت موجود ہے، حکیہ عن ابی حنیفہ ما یقتضی اسمہ بترکہ، امام ابو حنیفہ سے یہ روایت منقول ہے، یہ بات نقل کی گئی ہے کہ جو لوگ رفع الیدین کو چھوڑتے ہیں وہ گناہگار ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس سے بڑی ضمانت اب ہم نہیں دے سکتے، اگر ماننا ہے تو مانو، نہیں ماننا ہے تو آپ آتا ہو۔ اللہ، حضرت امام آج کل کہتے ہیں نا کہ بنا رفع الیدین کی نماز ہو جاتی ہے، جب رفع الیدین چھوڑنے پر گناہگار انسان ہو رہا ہے تو پھر میرے بھائیوں رفع الیدین کے بغیر نماز کیسے ہو جاتی ہے؟ اگر ہوتی ہے تو نماز آدھی ادھوری اور نامکمل ہوتی ہے۔ ہم گھر سے آتے ہیں، وضو بناتے ہیں، دکان مکان چھوڑتے ہیں، بیوی بچوں کو چھوڑتے ہیں، اپنا وقت بھی لگاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ آتی ہے اور بے ثواب کی نماز لے کر کے جائے، ایسی نماز ہمیں نہیں چاہیے۔ نماز ہمیں پوری چاہیے، اور 10% اس کا ثواب ہوتا ہے، پورا 10 کا 10 اجر ہم چاہتے ہیں، یہ امید کمائی ہونی چاہیے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، پتہ نہیں وہ ہوتی ہے۔ ہمیں یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ ہم نماز یا دیگر کوئی عبادت کرتے ہیں اور وہ اصول شرعی کے مطابق ہے، نبی کے طریقے کے مطابق ہے، تو میرے بھائیو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اس شرط کے مطابق جو عبادت ہوتی ہے قابل قبول ہوتی ہے۔ یہ تو ناامیدی ہے کہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد یہ گمان کیے بیٹھے پتہ نہیں نماز ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے۔ شرائط اگر سارے موجود ہیں اور وہ شرائط ہم عمل میں لاتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ یہ دعا کا معاملہ ہے، تو یہ ضمانت میں نے آپ کو دی ہے۔ امام ابو حنیفہ کے حوالے سے امام ابو حنیفہ کا مسلک بھی یہی تھا کہ رفع الیدین کیا جائے۔ یہاں ایک سوال میں آپ سے کروں گا کہ اگر ان سے سوال کیا جائے جو لوگ رفع الیدین نہ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے، اگر ان سے آپ یہ سوال کرو کہ کیا جو لوگ رفع الیدین کرتے ہیں ان کی نماز ہو جاتی ہے، اللہ کی قسم جواب ہوتا ہے کہ ہاں نماز تو ہو جاتی ہے۔ جب جواب یہ ہے کہ رفع الیدین کرنے پر نماز ہو جاتی ہے
اور نہ کرنے پر نماز نہیں ہوتی ہے یا نماز آدھی ادھوری ہوتی ہے تو میرے بھائیوں فیصلہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے. آدھی ادھوری آپ کیوں کرتے ہو؟ رب العالمین چھوڑ کر کے آپ گنہگار کیوں ہوتے ہو؟ اور ایک رب العالمین پر 10 نیکیاں ملتی ہیں اور دن بھر میں 17 فرض تھے، اس کا کیلکولیشن آپ کر لینا تقریباً 380 صحیح کیلکولیٹ آپ کرو گے تو غالباً کم و بیش 380 نیکیاں فرض کی ایک دن میں بیٹھتے ہیں. مہینوں کی کتنی ہے، سال کی کتنی ہے میرے بھائیوں؟ یہ میں نے گزشتہ بیان میں آپ کو دیا تھا. تو اتنی ساری نیکیاں رب العالمین چھوڑنے والا اپنی نیکیوں کو گوا دیتا ہے اور اپنی اتنی ساری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے. میں سمجھتا ہوں بڑا نادان ہے، اس نادانی سے باہر آنا چاہیے. اور معاشرے سے شرم کی کیا ضرورت ہے؟ بہت سارے شرم میں نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے اتنے صاحب مل گیا، اتنی ساری حدیثیں مل گئی، اتنے سارے فقہا اور فقہ کی کتابوں کے حوالے مل گئے ہیں. آپ جا کر کے تحقیق کیجیے گا اور اس کی چھان بین کیجیے گا اور دل مطمئن ہو جائے تو عمل کیجیے گا اور اپنی نمازوں کو بات نہ کیجیے گا اور اسی طرح سے اپنے ثواب میں کمی نہ کیجیے گا. یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ عمل رہا ہے. کوئی ایک نماز بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا رب العالمین کے نہیں پڑھی ہے. اسی طرح سے میرے بھائی